اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا. کہتا ہے کہ بزرگ کے پاس ایک آیا، بولا تو ایسا ہے ویسا ہے. کہا اگر ایسا ویسا ہوں تو اللہ مجھے بخش دے، اگر میں ایسے آئے، اگر نہیں ہے تو خدا تجھ کو بخش دے، جھگڑا ہی نہیں. ماشاء اللہ تبارک اللہ. بھر تم میں یہ ہے، تم میں وہ، اپنے کو بزرگ بناتے ہوئے ایسی باتیں کی. اس سے اگر ایسا ہوں تو خدا مجھے بخشے، اگر تم ایسے ہی کہتے رہے ہو میرے میں چیز نہیں ہے تو خدا تم کو بخش دے. کوئی جھگڑے کی بات نہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے، خدا تجھ کو بخش دے. جاؤ، السلام علیکم. ایک کے پاس گیا، کیونکہ نس مٹے ہوتے ہیں نا، تو ایسے بزرگوں کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. اس کی زبان خدا کی زبان ہوتی ہے، وہ پتہ نہیں کیسے چپ ہو گیا. اس کے پاس گیا ایک، یہی ہوگا گنڈا لچا لفنگا، اور کہ یہی ایسے کام کرتے ہیں، پھر مصیبتوں میں پڑتے ہیں، جیلوں میں پڑتے ہیں، آتی ہیں پھر مصیبتیں ان باتوں سے. بولا تم اچھے ہو یا کتا اچھا ہے؟ بولا پتہ نہیں ابھی تک، مرتے وقت پتہ چلے گا. اگر مجھے معاف کر دیا تو کتے سے اچھا ہوں، نہ معاف کیا تو کتا تو جہنم میں نہیں جائے گا، تو میں پھر جہنم میں گیا. کہا یہ مرنے کے وقت پتہ چلے گا، ابھی میں سوچ میں ہوں، کتا اچھا ہے کہ مجھے پتہ نہیں. ہم تو اس کو کوئی بولے تو اس کو مارنے پیٹنے آ جاتے. سالین کہتے ہیں جو اپنا دفاع نہیں کرتا سمجھ اس کو خدا نے قبول کیا ہوا. اپنا دفاع نہیں کرتا، کوئی بولتے کہتے اس سے بھی زیادہ ہوگا اللہ معاف کرے گا. کیا کرے، وہ دفاع نہیں کرتے. ہاں، اپنا دفاع نہیں کرتے. جو ریاکار ہوتا ہے جی، وہ دفاع کرتا اپنا، میں اچھا ثابت کر. وہ اچھا ثابت کرنا نہیں چاہتے، بلکہ کوئی زیادہ اچھا کہ اپنے کو برا ثابت کرنا چاہتے ہیں، جان چھوٹے. وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں. ایک بزرگ کی مشہوری ہو رہی تھی، اس نے کہا یہ زیادہ ادب کریں گے، یہ کریں گے، مجھے مصیبت میں ڈالیں گے. اس نے جان بوجھ کے جا کے کہیں چوری کی، پکڑا گیا. جان بوجھ کے جا پکڑا جاؤں، اس کو مارا پیٹا لوگوں نے. پھر جہاں وہ لوگ آتے تھے پانی دم کرانے، ادب کرنے، سب بھاگ گئے. بولے ہم تو بڑا دھوکا ہوا، ہم تو بڑا بزرگ سمجھے، تو چور ہے منحوس. یہ تو چور ہے. یہ تو اسے جان چھڑائی سب سے. اسے کہ ایسے کیا ہے، اچھا ہے. ہم کوئی تعریف کریں تو خوش ہوتے ہیں، نہیں خوش ہونا چاہیے. جو تعریف کر سے دور رہو، وہ تم کو نقصان پہنچائے گا، تمہارے میں تکبر آئے گا. ایک صحابی نے دوسرے کی تعریف کی تو آقا جی نے کہا تو نے اس کی گردن مار دی ہے. اس کی گردن، تعریف منہ پہ نہیں کرنی چاہیے. ہاں، ان چیزوں سے پرہیز کیا کریں. اللہ توفیق دے. چلیں جی. کی خندہ جب وہ حسین دل نشیں، اس نے بے عیب پر کروڑوں سلام، اس نے بے عیب پر کروڑوں قسم. وہ چلے تو اٹھائی ہے رب نے قسم. بتاؤ کسی کے لیے ہے؟ کہتے ہیں ہمارے جیسے آقا جی تھے. کیا تمہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. قرآن کریم قسم ہے اس شہر کی اللہ تعالیٰ کے جس میں مصطفیٰ چلتے ہیں. اوف وقیلی یا رب، ان کے بولنے کی قسم جب یہ بات کرتے ہیں. لعمرو کا، ان کے جینے کی قسم. اگر وہ کہتے میں تمہارے جیسا، خدا کیا لواتا ہے تم کو ہوش کراتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ انداز ہے کہ میں تمہارے جیسا ہوں، تم کو ابھی نہیں پتہ چلا میں تمہارے جیسا ہوں نہیں ہوں. اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا تمہارے جیسا کہ تمہارے ہی جیسا ہوں، یہ تو نہیں تھا. نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان.
اس کا یہی مطلب ہوتا تو میں تمہارے جیسا ہوں خدا کا خدا نے دوسری آیتوں میں کیوں کہا آواز پست کر کے بات کرو، اونچی آواز کرو گے تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے. تو تمہارے جیسے ہوتے تو خدا یہ نہ کہتا نا، تم ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. یہ جو آپ کو آواز دیتے ہیں، آپ بلانے آتے ہیں، یہ اکثر بے عقل ہیں، ان کو آپ کی قدر کا پتہ نہیں. بتاؤ قرآن کریم ہمیں جو بولتا ہمارے جیسے ہوتے خدا کہتا ہے ان کو بے عقل ہے. خدا نے ناراضگی ظاہر کی. بلو انہم صبروا، ان کو صبر کرنا چاہیے تھا. حتی تخرج الیہم، جب آپ خود نکلیں. لکان خیر لہم، ان کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا. جو بلاتے ہیں یہ بے عقل ہیں، ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. اب بتاؤ اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اگر تم نبی کے سے بات کرے فوراً بات نہ کیا کرو، صدقہ خیرات کر کے پھر پست آواز سے بات کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، ان سے بات ایسے مت کرو جیسے آپس میں کھل کے کرتے ہو، احتیاط سے کرو. یہ ساری آیتیں کہاں جائیں گی جب تم اپنے جیسا کہتے ہو؟ تو اپنے جیسا ہوتا ہے یہ آیتیں خدا لاتا ہی نہ قرآن میں. نہ بتائیں آپ. اور دوسری آیت میں یہ آپ کو کیوں نہیں سمجھتے؟ ان کو کہیں فقط لبثت فیکم، میں نے تم میں ایک وقت گزارا ہے. عمرا من قبلہ افلا تعقلون، تم کو ابھی تک عقل نہیں آئی؟ میں نے ایک زندگی کا حصہ گزارا ہے، میری ہر چیز تم سے امتیاز رکھتی ہے، ہر بات امتیاز رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام اترتا تھا. اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب ادب اور محبت کرے اور نیم ملا اور نیم حکیموں سے بچائے. پہلے نیم ملا سے بچائے پھر نیم حکیم سے بچائے. ایسی باتیں کرتے ہیں جی قرآن میں یہ ہے قرآن میں، تو اس کا مفہوم تم سمجھتے ہو؟ ایک دم تفسیر کرتے ہو. قرآن میں یہ بھی ہے جو اندر اندھا ہوگا ادھر اندھا ہوگا، اندھا ہوگا پھر ظاہر معنی لے لو، ادھر آنکھیں نہیں ادھر بھی آنکھیں نہیں. اندھا جو حق سے حاضر ہوگا، ہدایت سے اندھا ہوگا، وہ اندھا ہوگا. ظاہر معنی لیے نہیں جاتے. یہ تو ایسے گمراہ، اسے لوگ گمراہ ہوتے ہیں باتیں. نیم حکیم نیم پیر نیم اللہ کے پاس. آقا جی نے ایک دفعہ کہا تم میں سے پہلے میرے پاس وہ عورت آئی کہ ہاتھ لمبے ہوں گے، ہاتھ لمبے ہوں گے. تو آپ کی بیویوں میں سے ایک عورت، ایک ازواج مطلع سے فوت ہوئی تو اس کے ہاتھ لمبے نہیں تھے. صحابہ سوچ میں پڑ گئے. آپ نے تو ایسے کہا تھا اس کے ہاتھ تو لمبے نہیں ہیں. پھر پتہ چلا لمبے ہاتھ سے مقصود تھا جس کا سخاوت میں لمبا ہاتھ ہوگا، نہ کہ ایسے لمبا ہاتھ ہوگا. اس لیے تفسیر قرآن یہ کرنا خود کرنا، ہاں جی یہ اچھا نہیں ہے. اس لیے محبت والوں کے ساتھ چلنا ہی رحمت ہے کہ ان کے پاس علامت ہے قبولیت کی. ہاں تو اللہ تعالی ہم کو آپ کو اہل محبت کرے اور اہل محبت سے اٹھائے انشاءاللہ. آقا جی حیات النبی کہاں میں سلام کا جواب دیتا ہوں، متفق حدیث ہے. کوئی سلام کرنے جا کہتے بدعت ہو گئی ہے. بتاؤ آقا نے کیا لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، مت سفر کرو مگر 3 مسجدوں میں کی طرف. مسجدوں کا نام لیا کہ مسجدوں، کسی مسجد میں زیادہ ثواب ہے ہر مسجد کی تو مت کرو. اگر کسی مسجد کی میں ثواب زیادہ ہے تو 3 مسجد یہ ہے. اس میں آقا جی کی سلام کی ممانعت تو نہیں ہے. آپ تو کہتے ہیں میں سلام کا جواب دیتا ہوں، کدھر کی کدھر چپکا دی حدیث کا معنی ادھر نیم اللہ کا. دیکھا آپ نے کیوں کب سلام کا جواب دیتا ہوں کہ آؤ گے تم کو یہاں بھی سلام کا جواب میں دے دوں گا. اور جن کی پر خدا کی رحمت یا فیض ہے وہ سلام کرنے جاتے ہیں آقا کو شہنشاہی حالت میں دیکھتے ہیں. شہنشاہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں جو 70,000 سلام کرنے آتے ہیں. یہ سب بدعت کرنے آتے ہیں، یہ باتیں چھوڑ کے جو آتے ہیں آسمانوں سے ہزاروں سال کا مسافہ طے کرتے ہیں. یہاں سے 500 سال ایک آسمان، اس کا موٹاپا 500 1000، 7 آسمان 7000 سال، ہزاروں سالوں کے مسافے سے آتے عظمت کو سلام کرنا. جو ایک دفعہ آئے گا دوبارہ اس کا نمبر قیامت تک نہیں آئے گا. یہ سب شرک بدعت کرتے ہیں. جب سلام سمجھتے پھر ان کو بھی فرشتوں کو بھی منع کرو
یا وہ حدیث ہی نکال دو. کدھر کی حدیث، کدھر کا مطلب، کدھر نیم ملا نے. ہزاروں اولیاء اللہ نے سفر کیا. ہاں جی، یہ سب بدعت کرتے سب تھے، اور ان میں وہ خوبیاں، وہ اثر سے دنیا مانتی ہے ان کو. تو نیم ملا سے بھی اللہ بچائے، نیم حکیم سے بھی اللہ بچائے. اب دیکھو 70,000 فرشتہ روز آتا ہے. اگر سوچیں تو آپ کو حیرانی ہوگی. فقط ایک سلام کرنا آقا کو، دوبارہ ان کا نمبر نہیں آتا. اور ہزاروں سال کے مسافے، 7,000 سال کا سمے. اللہ تعالی ہم کو تو آپ کو توفیق دے. اگر نصیب ہو جائے تو ادب سے سلام کریں جا کے مدینے. نہ ہو سکے تو یہاں سے بھی ان کو سب کچھ پتہ ہے، کیونکہ آپ فرماتے ساری کائنات کو میں دیکھتا ہوں جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. فرمایا حضرت نے تو شک کرنا چاہیے آقا کی بات میں. اللہ تعالیٰ کرے ہم کو آپ کو یہ نعمت نصیب ہو. نیچے علم نہ اترے. آقا جی کی باتیں، میرے اپنی کی تو باتیں نہیں ہیں. کیا ایک وقت آئے گا لوگ قرآن پڑھیں گے تو پھر دوسری چیزیں اس سے زیادہ حلق تک ہوں گی. کہا حلق تک قرآن ہوگا، نیچے نہیں اترے گا تو پھر دوسری کہاں اترے گی؟ جب دل میں اخلاص ہو، نیت پکی نہیں ہے. اس کی وجوہات ڈھونڈے، کیوں نہیں ایسے ہوتا ہے، کس وجہ سے نہیں ہوتا ہے. کہ وہ پڑھیں گے تم سے اچھا پڑھیں گے، اس کے لفظ اتنے صحیح پڑھیں گے کہ تیر کی طرح سیدھا. لا یجاوز تراقیہم، ان کے حلق سے نہیں اترے گا. ادھر ہی بتاؤ. تو اور چیزیں تو پھر باب اولا نہیں اتریں گے. اس کی وجوہات ڈھونڈے ہم نے. نیت اور دل صحیح نہیں ہے. جس کے نیت دل صحیح ہوتی ہے اس کام کے پیچھے لگا رہتا ہے. جس کام کو ضروری سمجھتا ہے اس کے پیچھے 1000 کام چھوڑ کے وہ کام پہلے کرتا ہے، پیچھے دوسرے کام کرتا ہے. ہم نماز، دین، قرآن کو چھوڑ کے پہلے پیسے کا کام کرتے ہیں. یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، نماز رہ گئی، یہ رہ گئی. اگر خدا رسول عزیز ہوتے پہلے خدا رسول کا کام ہے، دنیا رہ جاتی تو رہ جاتی. اس چیز کے دن سیدھے نہیں ہوتے. تھوڑا سیدھا ہوتا پھر تھے جتنے دن کھوتی تھے جا کر ہوتی. اور گھر میں جا صبح سے شام تک اولیاء اللہ کے قصے سنائے گا. جب قرآن نہیں اترتا سینے میں حلق سے تو اولیاء اللہ کے قصے کا اثر کہاں اترے گا؟ خدا سے کمی ہے. اس کی رکاوٹ کا سبب ہے کہ تبدیلی نہیں آتی. قرآن میں اثر ختم ہو سکتا ہے، درود شریف میں برکت جا سکتی ہے، نہیں جا سکتی. لیکن نصیب قسمت والے کو ہوتی ہے، نیت والے کو. انما الاعمال بالنیات، نیت پر ہے. تو نیت کی فرق ہے. یہ آقا جی نے کہا، میں تو نہیں کہتا ہوں. حسرت ہے. حسرت کا لفظ بہت بڑا ہے. اوہ اوہ یا محمد میری حسرت. ایسے ہو جائے انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے. اس کی حسرت یہ ہے. دیکھتے ہیں دنیا میں کسی چیز کی حسرت ہوتی نہیں پوری ہوتی. نہ گھر چاہیے، نہ ایمان چاہیے، نہ خدا چاہیے، نہ قبیلہ چاہیے، نہ خاندان چاہیے. خودکشی کر کے اس کی حسرت تھی ہے، تم نے پوری نہیں کی. اس کو کچھ نہیں چاہیے، خودکشی کر لی، گولیاں کھائی نہیں کھائیں، ثبوت پیش کیا. اس کی حسرت تھی. ایسے انسان خدا رسول کے پیچھے مرتا ہے، سب چیز چھوڑتا ہے. وہ نہ پوری ہو تو خدا پوری کرتا ہے اس کی. کہ لائق تو نہیں ہے، حقدار تو نہیں ہے، لیکن سچا ہے، اس کوشش کرتا ہے. اس کی کوشش نے ثبوت کیا، لیکن حقدار نہیں. پھر کرم کا تقاضا آتا ہے، سب کچھ کر دیتا ہے اس کو. رکاوٹ کا سبب سمجھ کیا سبب ہے تمہارے اندر. ہاں محمد میری حسرت، یا محمد میری حسرت، یا محمد نظر رحمت، یا محمد نظر رحمت، یا محمد نظر رحمت، یا محمد نظر رحمت. اور جنہوں نے نیت دل سے صحیح کیا، علم نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، عمل نہیں تھا، عمل بھی کمزور، علم بھی نہیں، لیکن نیت صحیح تھی. جاہل تھے اولیاء اللہ، وہ غوث قطب بن گئے وقت کی نیت کی وجہ سے. علم نہیں ہے، عمل بھی کمزور ہے، لیکن نیت میں ان کی حسرت صحیح تھی. کیسے غم لگا رہتا تھا. خدا نے ان کا اولیاء اللہ بنایا. عالموں نے بیعت کی، بادشاہ ان کے در تک جاتے تھے، دعائیں کراتے تھے.
اثر دیکھتے تھے، اثر کے پیچھے آدمی جاتا ہے، باتیں سب سنتا رہتا ہے، جب اثر نظر آتا ہے انسان خود چلا جاتا ہے۔ زیادہ تقریر کی ضرورت سمجھانے کی نہیں ہے، اثر کی وجہ سے لوگ پیچھے جاتے ہیں، جب اثر نہیں دیکھتے سب چھوڑ کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہوا تو کچھ نہیں، سنا بھی تو چلے جاتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ جہاں اثر دیکھتے کچھ بھی نہیں سمجھا، وہاں مر مٹتا ہے انسان۔ اور پھر آقا کا اثر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دنیا آخرت تم کو بھلا دے۔ ایک صحابی کو پوچھا کیا چاہیے، اس نے نہیں کہا جنت چاہیے یہ چاہیے، کہا آپ کا ساتھ، آپ کے ساتھ، کہا انی علی کثرت السجود، اللہ کو بہت سجدے کرو خدا قبول کرے گا، ہو جائے گا میرا تمہارا ساتھ۔ آئینی ہر آپ کو ضرورت نہیں تواضع کی، میری مدد کرو کہ میں تمہاری مدد کروں، میری مدد کرو، کچھ تم بھی نمازیں پڑھو، زیادہ نفل پڑھو، میرا تمہارا جوڑ ہو جائے گا۔ آئینی میری مدد کرو۔ آقا کی مدد کون کرتا ہے؟ وہ تو مدد کرنے والے نہیں کہ اپنی مدد کروانے والے، لیکن ان کی ساری ان کی عادت مٹھاس مانوس کرنا، میری مدد کرو۔ اللہ اللہ، سوچنے والی بات ہے، مردہ زندہ ہو جائے ہاتھ پھر، بکری میں کچھ بھی نہیں تھا، مر رہی تھی، دست قدرت پھیرا اپنا، دست کرم، اسی وقت دودھ آ گیا۔ صحت مند بکری میں دودھ ایسا نہ، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، انما کا یہ بڑی تاکید کا لفظ اس حرف نحو والے بتاتے ہیں کہ حقیقت میں ایسا ہی ہے، جس نے آپ کی بیعت کی اس نے خدا کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ ووئی قرآن کریم، ان الذین یبایعونک، یہ جو آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کا سامنا کرتے ہیں اور آپ کی بیعت کرتے ہیں، تو اشارہ کیا بہت بڑی بات ہے کہ ان کی بیعت خدا نے کہا اس نے ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ہم سے بیعت کی ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ یبایعون اللہ، انہوں نے اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، خدا نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ اپنا رکھ دیا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا، ہم نے ہاتھ دیا ہوا، آپ نے ہاتھ دیا، خدا کرے ہم اس جھوٹ کو دور کرے، ہم سچے بن جائیں۔ ہاں، جو کلمہ پڑھتا اس نے ہاتھ دے دیا، بیعت کی، حضرت محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا، اس کو کلمے سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اپنی کمزوریاں دور کرنی چاہیے تاکہ وہ برکتیں، رحمتیں وہ جاری ہو جائیں، اسی وجہ سے جاری نہیں ہوتی ہیں، اللہ تعالییٰ جاری کرے گا انشاءاللہ۔ آقا جی کا نام لیا اور شیر پیچھے چلا گیا، دو تین واقعات ہے، شیر واپس آ گیا۔ نام سچے تھے نا، رابطہ تھا، اثر آیا، شیر کو کچھ دکھا، یہ عام آدمی نہیں جو بولتا ڈر گیا۔ محمد حکومت، جو اس سے جڑ جائے وہ حکومت، اللہ اکبر اللہ، جو ان سے جڑ جائے وہ حکومت، ہر چیز پہ وہ حکومت ہوتے ہیں جو جڑ جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ بس ادریسیہ ان کی نظر کرم۔ ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اگر ان کا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو، صلو نماز پڑھو، کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھ کو دیکھتے ہو ایسے پڑھا کرو۔ اب نماز میں جلدی کرنا، سجدے پہ سجدہ مارنا، حدیث میں وہ نماز بد دعا کرتی ہے انسان کو۔ آقا جی کہتی خدا تجھ کو برباد کرے، تو نے مجھے برباد کی، کیا فائدہ؟ بہت سے بھائی اب ایسے کرتے ہیں، سجدے پہ سجدہ۔ ایک صحابی کو 3 دفعہ دوہرائی نماز، کتنا وقت قیمتی ہے۔ تیسری دفعہ اس نے کہا میں ایسے ہی جانتا ہوں، تو آپ نے کہا قیام کر تو اطمینان، فتمئن راکعا، مطمئن رہے۔
جب رکوع کر ان تطمئن راکعا، سب میں اطمینان کر، اطمینان سے رکوع کر، قیام اطمینان سے کر، سجدہ اطمینان سے کر، اطمینان کے لفظ دہراتے رہے، اس کو ایسے سکھایا۔ اور اچھی نماز پڑھے تو حدیث کے مفہوم میں کیسی خدا تجھے محفوظ کرے، تو نے مجھ کو محفوظ کیا، اسی لیے تبدیلیاں نہیں آتی ہیں نا۔ تو 100 نفل پڑھتا 50 پڑھ لے، لیکن آرام سے پڑھ، تاکہ وہ نماز تیری رحمت بنے، مصیبت نہ بنے۔ آقا نے کہا نماز بد دعا کرتی ہے، تو کیا فائدہ ایسی نماز کا؟ اور دوسری، آقا جی نے کبھی ہاتھ کھول کے نماز نہیں پڑھی ہے، یا سینے پہ ہاتھ باندھا ہے یا ناف کے نیچے باندھا۔ جو چیز آقا سے مستقل ثابت ہو وہاں مذہب نہ لیا کریں، مذہب کا فائدہ نہیں ہے۔ آقا سے افضل طریقہ کوئی لا نہیں سکتا۔ یا یہاں ہاتھ باندھا ہے سرکار دو عالم نے، یا یہاں کوئی ثبوت نہیں کسی کے پاس کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھی ہے۔ آقا نے ہمیشہ سلام پھیرا ہے، کبھی ایسے نہیں کیا ہے۔ آپ مجھے جواب دیا کریں، کیا جواب لیں جو بولتے ہیں، بولتے تم کہاں سے مسلمان ہو، نبی کے جو کام کرتے وہ نہیں کرتے ہو، اور جس کا مستقل ثبوت ہے اور جو کرتے اس کا مستقل ثبوت ایک دفعہ بھی نہیں ہے، یہ 1000 دفعہ 1,00,000 دفعہ ثابت ہے۔ یہ محبت ہے رسول اللہ کی؟ یہ محبت تو نہیں ہے۔ کوئی چیز ہو اس میں ثبوت ڈھونڈو، آقا جی نے ایسے کیا ہے یا نہیں کیا، ایسا سوچنا یا کرنا اچھا ہے یا برا ہے۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، رسول اللہ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی تکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس کی خواہش، اس کی سوچ، سب کچھ میرے مطابق ہو، جیسے میں کرتا ہوں ویسے کرو۔ بتاؤ، ایک چیز سوچنے کی ہے۔ یہ مذہبوں میں جا کے گمراہ ہوئے ہیں۔ قرآن میں مذہبوں کا آیا ہے، حدیث میں آیا ہے۔ قرآن میں فقط اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور جن سے سیکھنا ہے کہا ان سے سیکھو، علماء ہوں، ذکر والے ہوں، کوئی بھی ہوں، لیکن اختلاف آ جائے اس کو چھوڑ دو، اختلاف میں مت پڑھو۔ اختلاف میں پڑھ کے کھانا خراب ہو گیا۔ جس چیز میں اختلاف ہو اس سے بچنا ہے۔ کیوں بچنا ہے؟ آقا جی تم سے پہلے قومیں ہلاک ہوئیں، کثرت السؤال وقیل و قال، زیادہ بحث مباحثے میں پڑھنا منع فرمایا۔ قرآن نے شریف میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ، تمہارا کسی اختلاف تنازع ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى، خدا رسول کے حوالے کرو، اس میں مت پڑھو، نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس لیے بیڑا غرق ہوتا ہے نا، ایسے کرتے کرتے کٹر شیطان ہو جائے گا۔ اگر کٹر بننا عاشق رسول، عاشق خدا، یہ چیزیں نہ کہا کریں، یہ منع ہے۔ ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے ایسے کہا، اوروں نے ایسے کہا کہ ہم تم کو یہ تفسیر کرتے ہیں، ان چیزوں کا بیان کرتے ہیں، کوئی چیز ہماری دیکھو قرآن کے مطابق نہیں، چھوڑ دو، دیوار میں مارو۔ امام مالک نے ایسے کہا، یہ پچھلے علماء نے ایسے کیا ہے۔ کیوں؟ یہ باتیں مجہول نہیں ہیں، واضح ہیں، واضح باتیں تو کرنی چاہیے، اور جو رسول اللہ کے تقاضے سے ہوں اس کو تو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں کوئی اپنے کسی بزرگ پیر کے تقاضے سے تو نہیں لا رہا ہوں۔ اگر نبی کو ماننا ہے پھر دل سے مانیں، نبی سے محبت ہے پھر دل سے محبت کریں، اور جو نبی سے ہم کرتے ہیں اور کہا جیسے میں کروں ویسے کر، دل سے کریں۔ نبی سے ہم کرتے ہیں، تم نے سنا اور اس کا ثبوت ملا، پھر تم نے مذہب کو پکڑا، نبی کی بات کو چھوڑا، تو انسان ہے حیوان ہے؟ تو مسلمان ہے۔ نبی سے افضل کوئی ولی نبی نہیں ہو سکتا۔ تو عام عالموں کو جا کے نبی سے افضل سمجھتا ہے۔ ہر چیز میں پوچھیں نبی کریم نے ایسے کیا ہے؟ نہیں کیا، نہیں کرنا۔ ہاں نبی سے ثابت نہیں، پھر اس میں کچھ کرے۔ تو اللہ ہم کو توفیق دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اور عظمت کی ہر چیز ہمارے دل میں بے انتہا خدا اہمیت ڈالے۔ ہاں
اسی سے تمہارے اندر اثر پیدا ہوگا، ورنہ اثر پیدا نہیں ہوگا۔ یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ آپ نے کہا جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میرے سے کی، جس نے اس سے بغض کیا صحابہ سے میرے سے کی، اور افضل صحابہ کو گالیاں دینا، حضرت عائشہ کو برا سمجھنا، 2 رکوع خدا نے قرآن کے اتارے ان کی برات کے لیے، جب تہمت لگی، اور اس میں ایسی آیتیں بھی ہیں وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ، تم اس مسئلے کو چھوٹا سمجھتے ہو، یہ بہت عظیم مسئلہ ہے کہ نبی کے گھرانے کا مسئلہ ہے۔ ایسی قرآن میں آیتیں ہیں، جو چیز قرآن میں آ جائے، حدیث میں آ جائے، اس کو چھوڑنا یا اس کو سوچنا کروں نہ کروں، تو پھر مسلمان ہے وہ۔ تو خدا کرے جو غافل ہیں وہ غفلت سے نکلے، ہمارا تمہارا اتفاق ہونا چاہیے۔ نبی کریم نے جس چیز کا کہا کیا وہ ہم سب سے پہلے کریں، اس کے بعد کوئی دوسری چیزیں دیکھیں گے، لیکن پہلے وہ انشاءاللہ۔ یہ کیوں میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ اتنے شعر پڑھیں، اتنے نعتیں پڑھیں، اس کو سمجھو بھی، سمجھنا بھی تو چاہیے نا۔ 2 گھنٹے صبح پڑھنا، شام پڑھنا، 24 گھنٹے پڑھنا، اور پھر سمجھنا آنی۔ تو اس لیے یہ باتیں بیچ میں کرتا ہوں کہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل، ہر قول سے محبت ہونی چاہیے، تب یہ نعتوں کو فائدہ دے گی، ورنہ فائدہ نہیں۔ 24 گھنٹے خدا کے معاملے میں ان کا تصور ہونا چاہیے، کس کا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فضل رب کا مستقل رہے، دل جگر میں یار ہی رہے، دل جگر میں یار ہی رہے۔ اپنی ذلتوں کو دیکھ کر، اپنی ذلتوں کو دیکھ کر، آسیس میں ساری رہے، آسیس میں ساری رہے، میں غم یار کا رہے، آنکھ عشق باری رہے۔ ایسی جگہ اور ایسی باتوں میں عذر بھول جانا چاہیے۔ سچے نہیں ہیں نا ہم لوگ، عذر یاد ہی نہیں ہے۔ نشے میں عذر یاد رہتے ہیں، نشہ آ جانا چاہیے۔ اس کو عذر یاد ہے سمجھو صحیح آدمی نہیں ہے، بیکار ہے، طریقت میں نہیں چل سکتا۔ ہاں کوشش کریں، جب عذر بھول جائے سمجھو اب طریقت کھلی ہے اس پر۔ عذر یاد ہے اور محبت کا رستہ ڈھونڈتے ہو، بس حلوے والے مجنوں۔ عذر یاد رہتے، فرضی چیزیں بھول جاتا ہے، کھانا کیا نہیں کھانا ہے، صبح کیا کھایا تھا، شام کو بھولا ہو کیا کھایا تھا۔ اوف، ان کی زندگانی ہے، ان کی زندگانی ہے۔ وہ کھانے سے تو نہیں جیتے، ان کی نظروں سے جیتے ہیں، ان کو ایسا ہوتا ہے، سب کو نہیں ہوتا۔ ان کی حیات، ان کی نگاہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبھی عاشق بنے ہوئے ہیں، عاشقی صحابہ کے پاس ان کو عذر یاد تھے، کوئی عذر یاد نہیں تھا۔ کھانا پینا ان کو ملتا تھا، جنگ کے لیے اسلحہ تھا، بس جو آپ کہہ دیں وہ تیار بیٹھے رہتے تھے۔
سبحان اللہ سبحان۔ ہم کہہ جی ادھر جاؤ، اتنا سنا پھر بھی ادھر یاد ہے، بتاؤ۔ ہر رنگ جدا، ان کو ادھر تو نہیں یاد ہوتا، ادھر تو جانتے نہیں ادھر کیا ہوتا، وہ تو بس 24 گھنٹے ہر دم خیال لے جانا۔ ایسے واقعات بولتے ہیں، کہتے جا رہا تھا ایسے، مجنو سامنے بیٹھا ہوا تھا، مجنو جا رہا، اس کے اوپر سے چلا گیا، اور کہ تم کیا، میں نے اوپر سے جا رہا، کیا تم کو نظر آتا ہے کوئی اوپر سے جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے؟ تو یہ نظر ہی نہیں آنا چاہیے، مجھے تو نہیں پتا انسان بیٹھا کہ ایسے ہو جاتے ہیں۔ ایک عارف جا رہا تھا، پاؤں میں خون بہہ رہا تھا، کسی نے کہا پاؤں سے خون بہہ رہا، اس کو کچھ پٹی باندھو، ایسے دیکھ، کیا مجھے نہیں پتا چلا خون بہہ رہا۔ بہت سے واقعات ہیں ایسے، تو کسی وقت ادھر بھول جائے، کسی وقت بھی نہیں بھولتے ہیں، پوچھو کسی وقت بھولتے ہیں؟ کسی وقت نہیں بھولتے ہیں۔ چلو ایسے نہ صحیح، کبھی کبھی بھول جائے ادھر، اور اس کی وجہ ہو کہ ادھر بھول گیا کہ میرا دھیان زیادہ ادھر تھا۔ دھیان تو ہے نہیں ہے، بے دھیانی نماز، بے دھیانی درود، اس سے تبدیلی نہیں آتی ہے۔ تبدیلی آئے تو کچھ دھیان ادھر ہو تو تبدیلی آئے، اگر دھیان ہو تو ادھر سے بھی کچھ نظر آئے، تمہارا دھیان ادھر پہ دیکھو ادھر کیا ہے، جب تمہارا دل ہی ادھر نہیں تو زبان سے کیا شور مچاتے رہتے ہو، زبان سے دھیان تو ہے نہیں، دھیان ہوتا تو کچھ نظر آتا، کیونکہ خدا رسول کے معاملے حقیقت ہیں، تصور یا غلط چیزیں نہیں ہیں، بنی بناوٹی نہیں، حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ یہ کیوں مراقبے کرتے کہ دھیان زیادہ ادھر جائے، مراقبہ کرے تاکہ کچھ اس کو کشف ہو، یہ مراقبے کرتے پھرتے، واضح مراقبے کرتے پھرتے، مراقبہ کیا آتا ہے؟ ایک تصور، ایک دھیان، ایسے چادر ڈالنا، ایسے کرو، وہ ان کا طریقہ، ہمارے طریقے میں دھیان ویان نہیں ہے، ہمارے طریقے ایسے ہی کہ ایسے ہی گم ہو جائے، ہمارے پاس مراقبے نہیں ہیں، بیٹھا ہوا ہی غائب ہو جائے، پھر بیٹھا ہوا ادھر بیٹھا ہوا ہوتا ہے جی، ایسے بہت سی باتیں ہیں اس طریقے سے، بیٹھا ہوا غائب ہے، پھر پوچھو تو ایسے کہتے ہیں، اس میں لوگ جھوٹ بھی مارتے ہیں، سچ بھی مارتے ہیں، اب کون جھوٹا کون سچا گیا؟ بولتے میں مدینے میں تھا، میں مکے میں تھا، ایسے ہوتا، نماز نہیں پڑھتا تھا، بعد میں پتہ چل نماز مکے میں پڑھ کے آتا ہے، 2 قدم اس کے لیے، پتہ نہیں، خدا جانے۔ تو ہم ایسی باتوں کو نا جھوٹ سچ نہیں مانتے ہیں، واللہ عالم کہتے ہیں، ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، ہو سکتا ہے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہو، کرتے ہیں لوگ، ہو سکتا ہے سچا ہو، ہاں، اس کی آسمان زمین 2 قدم، ایسے بھی ہوتا ہے، نہیں بھی ہوتا، لیکن یہ وہ یقین کرے جو اس کو دیکھے سے میرے سامنے ایسے کیا، اب یہ کیسے ہو؟ سننے کو تو ہر کوئی سناتا ہے، دکھائے پھر دیکھنے کے قابل ہوں گے تو کوئی دکھا بھی دے گا، ایسی چیزیں دکھائے گا کہ آپ حیران ہوں گے، یہ آقا کے غلاموں میں ایسا ہے تو آقا خود کیسے ہوں گے؟ ہاں آقا جی خود کیسے ہوں گے؟ یہ آقا کے غلاموں میں ایسے کہ دکھا دیتی ہیں، ایسا کر دیتی ہیں، تو آقا جی خود کس کمال کے ہوں گے؟ یہ غلاموں کا یہ حال ہے۔ یہ باتیں ہیں، سچی بھی ہیں، اور اس میں لوگ غلط جھوٹ بھی بولتے ہیں، اب سچ جھوٹ کا تو نہیں پتہ چلتا، تو ان سب باتوں کا آدمی کہتے ہیں واللہ عالم۔ اب سچا انسان اسی کو مان رہا ہے جو اس کے ساتھ ایسا معاملہ کر کے دکھائے، وہ تو مان جائے گا، اب کاٹ کے نہ دکھائے کہ ہاں کہتے ہو، پتہ نہیں، خدا جانے۔ ہاں، تو یہ ایسی باتیں ہیں، باتوں سے باتیں نکل آتی ہیں نا، تو یہ باتوں سے باتیں نکل آئی ہیں، تو ان کو، اس باتوں کو آپ دبا دیں۔ ہاں، ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی قسم دل سے کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بھی